بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ پاک پروردگار اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی شرارت کو بیان کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، گرچہ انہیں اس کا احساس نہیں۔ شروع آیت سے لے کر اب تک اللہ پاک پروردگار نے کس طریقے سے دیکھے کہ جو نجران سے قافلہ آیا تھا، ان کے کیسے سوالات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، مباہلہ تک کی بات ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر شریعت کی طرف واپس بلایا گیا، ان کو دعوت دی گئی۔ پھر اللہ پاک پروردگار اس آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کی شرارتیں اور عداوتیں یعنی دشمنیں اور دغا بازیاں اور ان کی مکاریاں، وہ کس طریقے سے حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں۔ دراصل ان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے یہ واپس آ جائے، جو سیدھی راستے پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی مکاری میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں، بس وہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود گمراہ ہیں اور اپنی گمراہی میں اور بھی نچلے تر گڑھے تک گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی حرکتوں کو ان آیتوں کے اندر واضح کیا کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ جو فرمایا ہے کہ تم آیتوں سے کیا مراد ہے، آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، دراصل ان کی توریت میں، ان کی انجیل کے اندر وہ تمام آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خبر دی گئی ہے، یعنی کہ پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تم توریت اور انجیل کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب مانتے ہو اور گواہی بھی دیتے ہو، اور دوسری طرف ان کتابوں کے اندر جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے اور آپ ان کا انکار کر رہے ہو، تو دراصل آپ اپنی کتاب کی پیشن گوئی کا اور اپنی کتاب کے اندر جو یہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی گئی ہے، تو تم اس کا بالواسطہ انکار کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو۔ اسی کو فرمایا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، مزید ان کی یعنی کہ اہل کتاب کی شرارت کو اللہ رب العزت واضح کر رہے ہیں کہ ان کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہیں۔ تو یوں فرما رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ میں کیوں گڈمٹ کرتے ہو، حالانکہ حق تو حق ہی رہے گا اور باطل باطل ہی رہے گا، اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو۔ حق بات کو چھپانا جان بوجھ کر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب جن کتابوں کو تم منزل من اللہ مانتے ہو، من جانب اللہ مانتے ہو، ان کتابوں کے اندر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی جب بشارت دی گئی ہے تو تم اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور انکار سے مطلب یہ ہے کہ تم اس تسلیم نہ کرنا دراصل حق کو نہ ماننا اور حق کو چھپانا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا کہ دیکھیے یہ کیسی شرارت کے اندر ہے، ایک طرف تو وہ کتاب کو حق مانتے ہیں، ایک طرف اس کتاب کو اپنا مانتے ہیں، ایک طرف اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی مانتے ہیں اور اس کے اندر کی تمام باتوں کو سچا بھی مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، اپنے آنے کی خبر دے رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کی بات کو بتا رہے ہیں، تو یہ لوگ دراصل اللہ کے نبی کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے نبیوں کا اور ان کے پاس جو کتاب ہے ان کتاب کا اور اس کتاب کے اندر جن آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی گئی ہے اس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، یعنی ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخر حصے میں اس کا انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے۔
یعنی کہ یہاں پر ایک پھر شرارت ان کی بتائی گئی ہے کہ یہودی جو ہے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے یا اسلام سے واپس پھیرنے کے لیے یہ اسکیم انہوں نے اپنائی کہ کچھ لوگ صبح کے وقت تو کہتے کہ ہم اسلام لانے کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، اور شام کو یہ کہہ کر اسلام سے پھر جاتے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا اور جان لیا کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں جن کی توریت وغیرہ کے اندر خبر دی گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی شرارت کرنے سے مسلمان یہ سوچ کر اسلام سے دور ہٹ جائیں گے کہ بھائی یہ لوگ تو وہ ہیں جو توریت کے عالم ہیں، جو توریت کے جاننے والے ہیں، جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ان کی بات کے اندر وزن ہوگا۔ تو یہ بھی یہودیوں کی ایک بدترین دغا بازی کو، یہودیوں کی ایک بدترین چال کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو کتنی چال چل رہے ہیں، اور وہ چال صرف اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اسلام سے ہٹایا جائے۔ باقی انشاءاللہ